پالیٹکس کی اس سے امپورٹنٹ کرٹیکل ٹائم پہ اتنی امپورٹنٹ نیگوسیشنز نہ پہلے کبھی ہوئی ہیں نہ شاید آئندہ ہو رہی ہیں. آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اسپیکر صاحب کیا ایک فون کال پر ہی ہیں نا, کوئی کسی دوسرے سیارے پہ تو نہیں چلے گئے, کسی دوسرے ملک بھی چلیں گے ہیں. ایک ٹیلی فون کی بات ہے, ان سے کوئی بھی بات کر سکتا اور آگے چیزیں چل سکتی ہیں. اگر کل اسپیکر صاحب 2 ہفتے کے لیے باہر چلے جائیں, اپنی جائز وجہ سے چلے جائیں, تو کیا سارا ملک پھر سانس روک کے بیٹھا رہے, پورا پروسیس رکا رہے کہ جب تک اسپیکر صاحب نہیں فون اٹھائیں گے تب تک یہ پروسیس رک جائے گا؟ یہ تو بڑی ناقابل فہم سی بات لگتی ہے مجھے. نہیں, یہ قابل فہم اس لیے ہے کہ یہ جس میٹنگ کی وہ بات کر رہے ہیں یہ اسپیکر صاحب سے انہوں نے مطالبہ کیا تھا. اس میٹنگ کو چیئر اسپیکر صاحب ہی کر رہے تھے. اسپیکر صاحب نے ان کو کہا تھا کہ میں یہ ارینج کروا دیتا ہوں, اور ساتھ انہوں نے اس میٹنگ کی کچھ شرائط بھی رکھی تھی کہ جی وہ میٹنگ اس طرح سے ہونی چاہیے, وہاں پہ ہمیں یہ سہولت ہونی چاہیے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انہوں نے ڈسکس کر کے جو ہے وہ کروانی تھی. تو اگر ٹیلی فون کے اوپر رابطہ ان سے نہیں ہو سکا یا انہوں نے نہیں کیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ شرائط ان کی بڑی سمپل تھی. انہوں نے کہا تھا کہ جب ہماری ملاقات ہو اس ملاقات میں کوئی سیکیورٹی ایجنسی کا بندہ نہ ہو, ہماری وہ میٹنگ ریکارڈ نہیں ہونی چاہیے, ہمیں ایک پرائیویٹ میٹنگ چاہیے اپنے لیڈر کے ساتھ. یہ تو کوئی کمپلیکیٹڈ میٹر نہیں ہے, یہ تو آپ لوگ کروا سکتے ہیں, پرائم منسٹر کہہ سکتا ہے, کوئی بھی کر سکتا ہے. اس میں تو مجھے ابھی تک جینوئنلی آپ کی بات کی قدر ہے, لیکن مجھے واقعی سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کیوں. اس کا مطلب ہے کہ کیا آپ کو کہیں اور سے کلیئرنس نہیں مل رہی؟ نہیں, اس میں کوئی کلیئرنس والا معاملہ نہیں ہے. یہ معاملہ جن کے ذمے تھا یہ اس کے بارے میں وہی جو ہے وہ بتا سکتے ہیں. تو مجھے تو آج ہی معلوم ہوا ہے کہ وہ بیرون ملک ہیں, تو ان سے رابطہ ہوتا ہے تو ان سے پوچھ لیتے ہیں. اگر وہ کسی کے ذمے انہوں نے اگر کیا ہے تب بھی پتہ چل جائے گا. اگر وہ واپس آنا چاہتے ہیں اور آ کے خود سے جو اس معاملے کو ہینڈل کرنا چاہتے ہیں تو اس میں اگر یعنی پچھلے 2 ہفتے 15 دن انہوں نے صرف اس بات پہ لے لیے ہیں کہ جی ہم آپ کو تحریری طور پہ دیں گے یا نہیں دیں گے, جو کہ ان کے بیانات سے لگتا ہے کہ شاید اب وہ تحریری طور پہ دینے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں. تو اگر انہوں نے 2 ہفتے اس معاملے میں لگا دیے ہیں تو اس میں اگر کوئی اسپیکر صاحب کو ایمرجنسی جانا پڑا ہے تو 2-4 دن سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اچھا رانا صاحب, تحریری طور پر کیوں ضروری ہے؟ وہ 2 مطالبے خان صاحب بھی کہہ چکے ہیں, عمران خان بھی کہہ چکے ہیں, یہ 2 مطالبے ہیں, ان کی پارٹی کا ہر لیڈر کہہ چکا ہوا, آپ سے بھی کہہ چکے ہیں. تحریری شرط کیوں ہے کہ یہ 2 مطالبے تحریری, اس پہ اتنا کیوں گورنمنٹ انسسٹ کر رہی ہے؟ نہیں, وہ کیا کہہ چکے ہیں آپ مجھے بتائیں نا, کیا کہہ چکے ہیں؟ انہوں نے کہا جی اسیران کی رہائی اور جوڈیشل کمیشن 9 مئی اور 26 مئی پہ جوڈیشل کمیشن, اور جن کو وہ پولیٹیکل پریزنرز کہتے ہیں, آپ کہتے ہیں کرمنل کیسز کے لوگ ہیں, یہی 2 مطالبے ہیں ان کے. جی چلیں جی, آپ مجھے بتا دیں وہ 26 مئی اور کس کا کمیشن چاہتے ہیں؟ 9 مئی کا اور 26 مئی کا, اس پہ جوڈیشل کمیشن چاہتے ہیں. 26 نومبر, سوری 9 مئی اور 26 نومبر, اور یہ اسیران کی رہائی. نہیں سن لیں نا, نہیں پہلے اس پہ آ جائیں. 9 مئی اور 26 کمیشن کے اوپر وہ جوڈیشل کمیشن چاہتے ہیں. جی, وہ جوڈیشل کمیشن بنا دیں, اور ٹی او آرز ہم اپنی مرضی سے دے کے جوڈیشل کمیشن بنا دیتے ہیں. آپ اس بات کی ذمہ داری لیتے ہیں کہ وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے؟ نہیں, اس پہ آپ نیگوسیشن تو آپ میٹنگ میں کر سکتے ہیں نا, وہیں بھی آپ نے بحث کرنی ہے نا کہ ٹی او آر کیا ہوگا, کیا چیز کیا ہوگی. معاملہ یہ ہے, نہیں تو پھر بات یہ ہے کہ اگر وہ جوڈیشل کمیشن صرف چاہتے ہیں اور 9 مئی اور 26 نومبر کے متعلق چاہتے ہیں تو اس کے اوپر جو ہے وہ ٹی او آرز کیا ہوں گے, وہ کس لا کے تحت بنے گا, وہ انکوائری کمیشن کا جو ہے وہ جورسڈکشن کیا ہوگی, یہ ساری چیزیں جو ہیں, یہ ساری چیزیں ان کا کیا مطالبہ ہے؟ ان کا صرف یہی مطالبہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن ہو اور 9 مئی اور 26 نومبر ہو. اور کبھی اس طرح سے بھی بات ہوئی کہ چلتے چلتے آپ بات کریں کہ زبانی کہ جی یہ کرنا ہے کر دیں, نہیں کرنا ہے تو ٹھیک ہے جی ہم وہ جا رہے ہیں. تو آپ پھر کوئی بات اب آپ کا مطلب ہے کہ جو اب یہ ساری چیز, دوسرا مطالبہ بتائیں. دوسرا وہ کہتے ہیں جی جن کو وہ سیاسی اسیران کہتے ہیں, جس طرح ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں, دوسرے ہیں ان کے لوگ, اجاز چودھری صاحب دوسرے, اور ورکر دوسرے,
وہ کہتے ہیں ان کو بیلز وغیرہ ہونے دیں، باہر آنے دیں. کوئی نہیں کہہ رہا کہ مقدمات ختم کریں، وہ کہہ رہے ہیں ان کی رہائی تو ہونے دیں. سال ہو گیا لوگ اندر ہیں، مقدمات ابھی پتہ نہیں کب ہوں. کن کی رہائی ہونے دیں؟ وہ لسٹ جو ہے وہ ہم خود ہی بنا لیں. ٹھیک، وہ کون دے گا لسٹ ہمیں؟ یا وہ میٹنگ میں بیٹھ کے ہمیں زبانی یاد کروائیں گے، ہم رٹا لگائیں گے کہ جی یہ ان کے جو ہے وہ ورکرز ہیں، یہ سیاسی ہیں اور یہ غیر سیاسی ہیں. یعنی معاملہ یہ ہے کہ اس بات پہ بضد ہونا کہ جی ہم لکھ کے نہیں دیں گے، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. اچھا یہ تو اس طرح سے بھی کبھی جو ہے وہ مذاکرات ہوئے ہیں. اب ساری بات وہ مذاکرات جب شروع ہونے ہیں، ڈسکشن ہونی ہے، بحث ہونی، تو باقاعدہ ایشوز کے اوپر ہونی ہے. ان ایشوز کو آپ نے سارٹ آؤٹ کرنا ہے. یہ جوڈیشل کمیشن تو کوئی معاملہ نہیں ہے. جوڈیشل کمیشن کے ٹی او آرز کیا ہوں گے؟ اچھا رانا صاحب، اگر کمیشن کے اختیارات کیا ہوں گے؟ ٹھیک ہے آپ کی بات بالکل. جوڈیشل کمیشن میں کون لوگ ہوں گے؟ وہ انہوں نے کہا ہے سینئر موسٹ جج سپریم کورٹ کے، سینئر ترین جج جون سے ان پہ. یہ نہیں کہ آپ اپنی مرضی کے نیچے سے جج اٹھا کے ڈال دیں. ان کا مطلب ہے کہ ٹاپ کے جو 3-4 سینئر ججز ہیں ان میں سے ایک جج لے لیں آپ، یا 2 ججز لے لیں سینئر ترین ججز کا. نام بتا دیں نا، نام لکھ کے دے دیں. نہیں، ان کا نام لکھ کے دے دیں. ان کو سینئر ججز کو معلوم کر لینا کہ کون ہے سینئر ترین جج کون ہے، اس کا نام لکھ کے دے دیں. اچھا اگر کوئی پہلے کسر رہ گئی ہے تو وہ دور کر دیں. اور پھر دوسرا جج بھی نہ کر دینا تسی. اچھا پہلے جس جج کا انہوں نے نام لیا، آپ نے ان کو چیف جسٹس بھی نہیں بننے دیا، آپ نے اٹھا کے اور کسی کو آئینی بینچ میں بھی نہیں جانے دیا. آپ بڑے ظالم ہوتے ہیں جب ججز کا کوئی نام لیتا ہے. دیکھیں مالک صاحب، مذاکرات تو خیر اس طرح سے نہیں ہوتے، لیکن میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ یہ پارلیمانی جمہوری سسٹم جو ہے نا، یہ ڈائیلاگ میں ہی چل سکتا ہے، ڈیڈ لاگ میں نہیں چل سکتا. مذاکرات یہ کریں نہ کریں، اس کے باوجود مذاکرات جو ہے وہ جس طرح سے پھر پہلے ہوتے آ رہے ہیں. یہ گور خان صاحب پشاور سے جہاز میں جب بیٹھ کے آئے تو کس لیے آئے تھے؟ یہ